سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زحلے کو کیا یاد دلائیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کی یادیں نہ باتیں۔ بچپن کے چند ایک قصے روح خانم اور دادی اس کے سامنے بار بار دہراتی، وہ خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ آج لالے اپنی گڑیا کو شاپنگ پہ لے جائیں گے، ہم آپ کی فیوریٹ آئس کریم کھائیں گے، خوب مستی کریں گے، وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اس کی آنکھوں سے بے اعتباری عیاں تھی، وہ اندر تک کٹ کے رہ گیا۔ پورے گھر میں وہ صرف دیشا سے بات کرتی، داجی اور کریم خود کو اس کا مجرم سمجھتے۔ ان کی آپس کی بات چیت تو پریشا کے جاتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ مال میں گھومتے اسے ایک لڑکی پہ پریشا کا گمان ہوا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جہاں 2 اور لڑکیاں اور ایک لڑکا اس کے ہمراہ تھے۔ بات کرتے ہوئے اس نے گردن موڑے اپنے دائیں جانب موجود لڑکی کو دیکھا، اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، وہ پریشا ہی تھی۔ جینس پہ پشاوری کرتا پہنے، ڈھیلا سا اسکارف اوڑھے، وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کا دن یاد دلا رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ بیگ ایکسچینج کرنے کو وہ رکے، تبھی ان کے ہمراہ لڑکے نے پریشا کی جانب جھکتے کچھ کہا تھا۔ جب سب کا کہکا بلند تھا، وہیں وہ بلش کرتی پریشا کریم کو تپا گئی۔ وہ لمبے ڈھک برتا اس کے سر پہ پہنچا، تبھی اس لڑکے کو بازو سے کھینچتے پریشا سے فاصلے پہ کیا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ اس لیے تم کریم خان سے آزادی چاہتی تھی نا، تاکہ یہ سب کر سکو؟ بنا کسی لحاظ کے پریشا کے بازو پہ اپنی گرفت کی۔ ابھی جہاں چہرے پہ شادابی اور رونق تھی، ایک دم موت سی پروانی چھائی۔ ہے مسٹر لیور، اس لڑکے نے پریشا کو مزاحمت کرتے دے کریم کے سامنے آتے ایک پنچ رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، جب نہ بچاؤ کرتا۔ اپنے ناک سے بہتا سیالے سے اشتعال دل آ گیا۔ تم سے تو میں بعد میں نبٹ لوں گا، پہلے تمہارے عاشق کو دیکھ لوں۔ پریشا کو خونخوار نظروں سے دیکھتا اس لڑکے پہ جھپٹا تھا۔ دونوں لڑکیوں نے دبی دبی چیخیں ماری تو اس کا سکتہ بھی ٹوٹا۔ چھوڑو اسے جاہل انسان، ہر جگہ اپنی جاہلیت کا ثبوت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پریشا نے اس کے کندھے سے پکڑے اپنے کلاس والوں سے دور کرنا چاہا تھا، جو ادموا ہوا پڑا تھا۔ کریم نے کندھے جھٹکتے اس کے ہاتھ ہٹائے، اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز پہلے ہی گر چکے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں تماشا بنا رہے ہو یہاں؟ وہ اس پہ چیخی، جو بنا کسی شرمندگی کے اس پہ نظریں گارے کھڑا تھا، جبکہ دونوں لڑکیاں اس لڑکے کو سہارا دیتی اٹھانے کی کوشش میں تھی۔ آئی ایم سوری فہد، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے سامنے بیٹھنے لگی، جب دوسرے ہی لمحے کریم نے اسے بازو سے کھینچتے وہاں سے اٹھایا۔ ایک بے بس نگاہ اپنے ساتھیوں پہ ڈالے وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ باہر آتے اس نے اپنی پوری طاقت لگاتے اس کے گرفت سے خود کو آزاد کروایا۔ مجھے جب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، پھر کیوں میں تمہاری حدود کی پابند رہوں؟ بہت برا کیا ہے تم نے آج کریم خان، بہت برا۔ مجھے اکیلا سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ ابھی میرے دونوں بازو سلامت ہیں، بہت جلد تمہیں نوٹس مل جائے گا۔ خود پہ ضبط کیے وہ شیرنی بنی اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے۔ اگر یوں سرے بازار میری عزت اچھالتی پھرو گی تو تمہارا قتل مجھ پہ واجب ہے، یاد رکھنا تم۔ انگلی اٹھائے سے وارن کرنے لگا تھا۔ کون سی عزت کی بات کر رہے ہو کریم خان؟ تمہارے نزدیک عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکسپلین کریں گے آپ؟ عورت کو بے زبان جانور سمجھ کر اپنی تسکین کے لیے استعمال کرنا آپ کی عزت ہے؟ اپنے بدلے پورے کرنے کے لیے عورت کا استعمال کرنا آپ کی مردگانگی اسے عزت کہتی ہے؟ تو آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر غلط خان حویلی کے مرد ہیں تو غیرت مند مرد اور عزت کا سہرا آپ کے سر بھی نہیں سجتا۔ وہ اس کے دھواں ہوتے چہرے پہ تعصب بھری نگاہ ڈالے مال سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بنا تماچا مارے بھی اسے تماچا مار کے جا چکی تھی۔ وہ صاف الفاظ میں اسے بغیرتی کا تانا دے کے گئی تھی۔ تمہیں اپنے لفظوں کا قرض چکانا ہوگا پریشا خان۔ لہو ہوتی نظریں گاڑی میں بیٹھی پریشا پہ تھی۔ مال سے باہر آتے اس کے فیلوز کو دیکھتے وہ بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ نہ بہلاوا نہ سمجھوتا، جدائی سی جدائی ہے، ادا سوچو تو خوشبو کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ مورے جان کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرے نے ان کا استقبال کیا۔ اندازے سے ہاتھ بورڈ پہ مارتے کمرے میں ایک دم روشنی ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ ان کا دل کٹ سا گیا۔ کیا ہی اچھا ہو حاتب کہ تم اسے لے آؤ۔ اس کے سامنے بیٹھتے سگریٹ کو اس کی انگلیوں کی قید سے رہائی دیتے بنا کوئی تمہید باندھے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ نہیں آئے گی مورے جان، 6 مہینے بنا سر اٹھائے مجھے دیکھے بغیر گزر جاتی تھی، تو اب کیا امید رکھوں؟ میرے کیے کی یہی سزا ہے مورے جان۔ آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ سرتاج گل نے بہت برا کیا ہے اس خاندان کے ساتھ مورے جان۔ میرے علم میں بھی صرف ارباب لالا تک کی بات تھی، مگر اتنا سب کچھ کب سے آنکھیں موندے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ کیا ہم اتنے برے ہیں مورے جان؟ کیا انہیں ہمارے پیار کی آنچ محسوس نہیں ہوتی؟ اپنی بے خبری میں ہم نے سب کچھ کھو دیا، اپنی زندگی کو بھی۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں گم ہو گئے۔ مورے جان نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو ایسے روتے دیکھا تو ان کا دل پسیجا۔ تم کہو تو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، آخر کب تک ایسے اذیت میں رہیں گے؟ اور پریشا، اس کا بھی تو تعلق ہے اس گھر سے بیٹا۔ مورے جان اندیکھی بیڑیوں میں جکڑی ان بچیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر انہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوتا تو وہ چھوڑ کے نہ جاتی مورے جان۔ ہم بھی انہیں اسپیس دینا چاہتے ہیں، اپنے اور ان کے رشتے کو ہر آزمائش سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مورے جان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ لالا جان، آج ہمیں کریم ملا تھا۔ اپنی بات کہتے اس نے لالا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پہ کوئی تاثر بھی نہ تھا۔ پھر ایک مختصر جواب، جو پہلے تپی بیٹھی تھی رونا شروع کر دیا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے وہ حد درجہ کے جاہل انسان، انہوں نے ہمارے دوستوں کے سامنے اتنا ہارش بہیو کیا اور فہد کو بھی اتنا مارا ہے۔ حاتب نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی مگر بنا کچھ بولے
فوق کے ساتھ کھیلنے میں لگا تھا۔ پری جان، آپ کی اب کی اور پہلے کی لائف میں فرق نکاح کے بعد شوہر کی من مرضی کے مطابق رہنا سہنا پڑتا ہے۔ اگر خریم کا آپ کے فیلوز کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تو احتیاط کریں بیٹا۔ موری جان کی بات سنتے سے 40 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ سیریسلی موری جان، وہ میرا شوہر نہیں ہے اور نہ میں اس زبردستی کے رشتے کو مانتی ہوں۔ کل کو وہ آ کے کہہ دے پڑھائی چھوڑ دو، جیسے پہلے میرا ٹائم ویسٹ کروا چکا ہے، تو میں سب چھوڑ چھاڑ گھر بیٹھ جاؤں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ عاطف نے کھڑے ہوتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ جو آپ چاہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، مگر ابھی جیسا ہے چلنے دیں۔ اس رشتے کو لے کے کوئی خیال بھی دل میں نہ لیں۔ فوکس آن یور اسٹڈی۔ ایک نرم مسکراہٹ سے نوازتے وہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی مطمئن سے مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر لالا نے کہہ دیا تو مطلب کچھ سوچ کے بولا ہوگا۔ اگر سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ دائیں، بڑوں سے لے کے چھوٹے تک سب کا ہی باوا آدم نرالا ہے۔ یہاں بجائے بہن کی تصحیح کے الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتے چلا گیا۔ موری جان کو لگ رہا تھا وہ پریشا کو منا کے زہلے کی راہ ہموار کر سکتی، مگر ان دونوں بہن بھائیوں کی نرالی منطق انہیں پریشان کر گئی۔ موری جان کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ وقت سب سے بڑا مسیحا ہے۔ دائم کی بات سن کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ کیا مسیحائی کی آج تک وقت نے لے دے کے پھر سے مشکلات میں ڈالا ہے؟ بہن کے خیالات سن چکے نا؟ روز آخرت کیا حساب دیں گے ہم تمہارے ماں باپ کو؟ کندھے پہ پڑے بوجھ نے جیسے ان کو گردن جھکانے پہ مجبور کیا تھا۔ آپ ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ میرے بارے کیا سوچا ہے آپ نے؟ دائم نے انہیں لمحوں کی قید سے آزاد کرنا چاہا۔ کیا سوچنا ہے؟ جاؤ تم بھی کوئی چند چڑھا لو، لے آؤ کوئی گوری میں میری تو حسرت رہ گئی اپنے بچوں کے سر صحرا سچ سے دیکھے، ان کے بچوں کو گود میں کھلاؤں۔ موری جان کو ایموشنل ہوتے دیکھ اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھتے ہاتھ پکڑے بیٹھ گیا۔ ہم زہلے کو گھر لے آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ بس لالا جان کی جو آنا اور گردن میں تھوڑا خاندانی سریا فٹ ہے، اسے نکالنا ہوگا۔ شرارت سے کہتے موری جان کو آنکھ ماری تو اس کی شرارت پہ ہنس پڑی۔ کتنے دن بعد اس گھر میں کسی کے ہنسی گونجی تھی، چاہے موری جان کی ہی صحیح۔ زرتاج بیگم کے مرنے کی خبر پہ اس کے لیے کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ کسی نے اس کا وارث بننا چاہا۔ ایک جملے کے بعد پھر سے اس کی زبان پہ کفل لگ چکے تھے۔ خریم دن رات پریشا کے انداز یاد کرتے سلگنے لگا۔ داجی، پہلے خریم خان نے نتوانا چاہا تھا، اب ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم پریشا کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ آج وہ جذباتی انداز لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ جواب داجی کے بجائے روح خانم کی طرف سے آیا تھا۔ اور زہلے، ان کے متعلق کیا سوچا آپ نے؟ جب تک عاطف خان اور آپ اپنے من پسند فیصلے کرتے رہیں گے، تب تک اپنے ساتھ اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی اذیت میں مبتلا رکھیں گے۔ داجی سے اتنا کڑوا سر سنتے اسے راس نہیں آ رہا تھا۔ زہلے ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے متعلق کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ داجی، زہلے کی یادداشت کسی رشتے کو قبول نہیں کری تو پھر عاطف بھلا اس کو وہ کیوں کر قبول کرے گی جس نے ہر لمحہ اذیت دی ہے ہماری بہن کو؟ خریم اب بھیا اپنی بات پہ ڈٹا تھا۔ اگر خان حویلی میں اسے اذیت ملتی تو وہ یہاں عاطف کی وکیل بن کے نہ آتی۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، بجائے اس پہ جذباتیات دکھانے کے کوئی آسان حل ڈھونڈے۔ روح خانم کا مدبر لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا، وہ اپنے بچوں کے گھر آباد دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم اب کوئی نتوانا نہیں کریں گے، بلکہ اس خاندان کے فیصلے ہم مل بیٹھ کے ہی حل کریں گے۔ داور خان جس دشمنی کی جڑ ختم کرنا چاہتے تھے، اسے تمہاری بیوقوفی نے بڑھاوا دیا ہے۔ داجی نے صاف الفاظ میں اس کے اور پریشا کے نکاح کو اس کا غلط فیصلہ قرار دیا تھا۔ خریم کا دھواں ہوتا چہرہ سب کو افسوس میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس ماحول میں دیکھنے کے بعد وہ حویلی میں پریشا کو لینے گیا، مگر وہاں سے پتہ لگا کہ وہ سب شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں تو پہلے ہی بزنس کے لیے وہاں تو کبھی یہاں پایا جاتا، مگر اب اس نے بھی مستقل ٹھکانہ شہر والے گھر کو بنا لیا تھا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں نئے پروفیسر کا خوب چرچا تھا۔ پریشا اور اس کا گروپ پچھلے ہفتے سے قائد تھا، اس لیے نئے ٹیچر کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ کلاس میں بیزار سے بیٹھے وہ اپنے فیلوز کے تبصرے سن رہی تھی جب ایک دم خاموشی چھائی۔ اس نے بھی نظر سامنے اٹھائی، مگر پلکیں جھکنے سے انکاری ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی ایلیوژن ہے، مگر سامنے موجود پرسنالٹی واقعی اس پہ سحر طاری کر رہی تھی۔ مگر جلد ہی وہ ہوش میں آئی۔ کیمل براؤن کلر میں لائننگ والی شرٹ کے ساتھ براؤن جینس پہنے، فریم لیس گلاسز کے ساتھ، ہلکی سی داڑھی جو اس کے چہرے پہ سوٹ بھی کرتی تھی، ساتھ میں کلائی پہ بندی ریسٹ واچ پہ بار بار نظر ڈالتا نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ وہ قائب دماغی سے اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی، جو کوئی اور نہیں یقیناً خریم خان ہی تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے روایتی پٹھانوں کے لباس میں دیکھا، مگر اس کا نیا حلیہ اور ساتھ میں اس کلاس میں اس کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہی ان کا نیا پروفیسر ہے۔ کلاس میں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ جی مس آپ، اس نے پینسل سے اشارہ کرتے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اپنے ارد گرد دیکھتی وہ کھڑی ہو گئی، یقیناً اپنے سر کی مخاطب وہی تھی۔ اس کی دوست نے شاید پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ مال والے حلیے سے یکسر الگ نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ اسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس کا سوالیہ انداز پریشا کو دانت پیسنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ شخص جان بوجھ کے اسے زج کرنا چاہ رہا تھا۔ یس سر، مختصر جواب دیتی زمین پہ نظریں گاڑے اپنے گناہوں کی کاؤنٹنگ سٹارٹ شروع کر دی، ساتھ میں اس کے بھی۔ ہم سماعت کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، تیری آواز میں کوئی پکارے تو ہم کو تو ہے وہ قیمتی نقصان جو راس آیا ہے، اچھے لگتے ہیں تیرے بعد خسارے ہم کو۔ وہ سبز روش پہ چلتی مردان خانے کی طرف آ نکلی، مگر اندر سے آتی آوازیں جیسے تھم سی گئیں۔ داجی بس ایک بار مجھے ان سے ملنے دے، مجھے یقین ہے وہ مجھے پہچان لے گی، وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہیں؟ نم آواز اس کے دل کے تار ہلا گئی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا وہ شخص کی کرنیاں معاف کر دے؟ اتنا بڑا جگرا تو نہ تھا اس کا آنکھوں کے سامنے سب کے پریشان چہرے گھومے، مگر وہی کیوں؟ آخر وہ کب تک سب کے لیے اپنی زندگی قربان کرے؟ مگر وہ اس شخص کو بہت کڑی سزا دے چکی تھی، وہ بھی باقی سب کی طرح اتنا ہی انجان تھا۔
جتنا کہ وہ۔ زہلے نہیں جانتی تھی کہ داجی سے ملنے کے لیے کیا جواب دے رہے تھے، مگر اس نے اس کی تمام خطائیں معاف کرتے اسے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے اسی روپ میں جہاں باقی سب جھوٹے سچے من گڑت قصے سنا کے اس کی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرتے رہے تھے، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص کیا کرے گا جس کے پاس واقعی کچھ حسین لمحے اور یادیں تھیں۔ ہم ایسے خاک نشین کب لبھا سکیں گے، اسے وہ اپنا عکس بھی میزان ضرب میں تولتا ہے۔ باہر نکلتے حاطب کی نگاہ سے دیکھتے ٹھٹکی، اور جہاں ابھی اس قدر حاطب کی خطائیں معاف کرنے کے بلند و باغ دعوے کر رہا تھا، ایسے میں دماغ نے فوراً اسے واپس اپنے خول میں سمٹنے کا اشارہ کیا۔ آج اتنے مہینوں بعد وہ پردہ نشین محبوب اس کے سامنے تھا، وہ اپنے بے اختیار ہوتے قدموں کو روک نہیں پایا۔ داجی نے اسے ملوانے سے انکار کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ زہلے اس سے مل کے کسی کربناک لمحے کا شکار ہو۔ دوزانوں فرش پہ بیٹھا وہ شخص اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ وہ شخص اس کی محبت تھا، جس کا ہر درد اس نے امرت سمجھ کے پیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زہلے، ہمیں معاف کر دو، صرف ایک بار ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیں گے، مگر ہمیں اتنی کڑی سزا مت دو خدا کے لیے۔ وہ حاطب خان جو ہر وقت ایک مخصوص جاہ و جلال میں رہتا، آج وہ پھر سے سائل بنا اس کے سامنے تھا۔ زہلے کا دل کیا وہ ہر چیز بھلائے اس پیارے شخص کو اپنی آغوش میں سمیٹ لے، مگر خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے جو بولا۔ حاطب کو لگا کسی نے اسے گہرے پتال میں پھینک دیا ہو۔ آپ کون؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو کیا داجی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ وہ واقعی اس کی غلطی سے اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ زہلے، پلیز ایسے نہ بولو، آپ کو ہمیں جو سزا سنانی ہے سنا دیں، مگر ہم سے یوں انجان ہونے کا نہ کہیں۔ کیسے بھول سکتی ہیں آپ ہمیں؟ ہم تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہر پل ایک خوبصورت کلی کو مسلا ہے۔ ہجر کا کرب اس کی آنکھوں سے عیاں ہوا تو آخری کلمات کسی سرگوشی کے مانند اس کے لبوں سے نکلے۔ محبوب لاکھ آپ کو بھول جانے کا دعوے دار ہو، مگر جب سامنے آ جائے تو لازم ہے کہ اپنے کڑے وقتوں میں گزارے ہجر کی داستان سنا کے اس سے محبت مستعار لی جائے۔ مگر یہاں دونوں دھڑکتے دل ایک ہی لے پہ دھڑک رہے تھے، ایک جیسا ہجر دونوں نے سہا تھا، مگر ان کا ملن، ایسا ملن تو حاطب کو بھی منظور نہ تھا۔ داجی باہر آئے تو سامنے موجود لوگوں کو دیکھ جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے نگاہ زہلے کے چہرے پہ کی جہاں سوائے الجھنوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ حاطب خان، ہم نے تمہیں بتایا نا کہ تم سے جڑا اس گھر کا واحد مکین اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ہم سب کے پاس سوائے پچھتاووں کے کوئی ازالہ نہیں۔ میں جھکے کندھوں سے وہ بولے، بے بسی کی آخری انتہا پہ کھڑے تھے۔ زہلے کے لب مہر باتیں اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر چکی تھی۔ داجی، یہ شخص کون ہے؟ اگرچہ انجان بننا ممکن نہیں رہا تھا، مگر پھر سے حاطب کو انگاروں پہ کھینچا تو ہوش میں آیا تھا۔ آپ ہمیں کیسے بھول سکتی ہیں زہلے؟ ہم شوہر ہیں آپ کے۔ باوجود ضبط کی کوشش کے بھی اس کا ضبط چھلکا تھا۔ اگر آپ ہمارے شوہر ہیں تو ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ اس نے الٹا سوال داغ دیا، جس وہاں پہ موجود دونوں افراد لاجواب ہوئے۔ کیونکہ یہ آپ کا میکہ ہے زہلے، اور اب ہم آپ کو لینے آئے ہیں جہاں آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کسی بچے کی طرح اسے پچکارتے قریب ہوا اور دونوں ہاتھ پکڑے۔ داجی کے سامنے اتنی بولڈنس، اس کے چہرے پہ کئی رنگ چھلکا گئی تھی، مگر چہرہ جھکاتے ان کا عکس چھپا گئی۔ مگر حاطب کی نظروں سے اس کی کیفیت چھپی نہیں رہی جو اسے چونکا گئی تھی۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ زہلے جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں بھولی۔ جہاں پہ اسے حاطب کا ہاتھ جھٹکتے خود سے دور کرنا تھا، وہاں اس کا ایسا ری ایکشن۔ زہلے نے بھی جیسے اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرتے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بے ہنگم ہوتی دھڑکنے لفظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ وہ بنا اسے دیکھے اندرونی حصے کی جانب بھاگی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہہ کے داجی کو اسے اپنے ساتھ لے جانے پہ راضی کر لیا۔ دیشا اسے داجی کا مسئلہ سنائی کب کی جا چکی تھی۔ وہ دل و دماغ میں چھڑی جنگ سے پریشان ہو اٹھی۔ زہلے، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تم خان حویلی جاؤ، شاید تمہیں وہاں رہتے کچھ یاد آ جائے، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاں گزار کے آئی ہو۔ روح خانم کی بات پہ وہ اندر ہی اندر تلملا گئی۔ صاف الفاظ میں کہیں نا کہ جہاں زندگی کا بدترین عرصہ گزارا ہے، مگر بنا کچھ بولے سرد نظریں روح خانم پہ گاڑی۔ وہ اب ان لوگوں کے لیے بھی مزید آزمائش نہیں بننا چاہ رہی تھی، اور شاید اس کے اس قدم سے حریم اور پریشا کی زندگی میں بھی بدلاؤ آ جائے۔ ایک بار وہ پھر سے رخصت ہوتے خان حویلی آ چکی تھی۔ مورے جان کتنی دیر سے خود سے لپٹائے روتی رہیں، ساتھ زرتاج کو برا بھلا کہتے سے بددعاؤں سے نوازنے لگی تھی۔ بس کریں مورے جان، زہلے کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں کہ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ سکے۔ آپ بھی ریسٹ کریں، شام میں ہمیں واپس شہر کے لیے نکلنا ہے۔ مورے جان کے کندھوں پہ تسلی امیز انداز میں دونوں ہاتھ رکھے نے خود سے لگایا، جبکہ زہلے کے سامنے اس گھر سے جڑی کتنی یادیں سر اٹھانے لگی۔ مورے جان، ہمیں اپنے بچے کے قاتل سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ کی غلطی کبھی معاف نہیں کریں گے ہم۔ حاطب کی آواز نے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کیا تھا۔ کیسے دے سکوں گی اس حویلی کو وارث جب تم ہی نہیں ہوگی؟ زرتاج کی آواز پہ سے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ کسی کونے خبرے سے نکلتے اس کے سامنے آ ٹھہرے گی، اور وہ چکراتے سر کو تھامے صوفے پہ ٹک گئے۔ حاطب فوراً اس کی جانب لپکا۔ کیا ہوا زہلے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ پریشانی اس کے چہرے سے نہیں، آواز سے بھی یہاں تھی۔ پتہ نہیں، ہمیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، ہمارا دھم گھٹ رہا ہے، یہاں ہمیں واپس جانا ہے۔ وہ کہتے ساتھ کھڑی ہوگی اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھی، مگر راستے میں رکنا پڑا۔ سامنے موجود دائم میں خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہلے، واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز لالا۔ دائم کی آواز میں تحیر تھا۔ لالا، پہلے بتاتے نا، ہم دھوم دھام سے انہیں رخصت کروا دے۔ چلو شکر ہے تم آ گئی، ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، تم سے ملے بغیر جاتے تو یقیناً بے چین گھومتے۔ ایک آنکھ دباتے شرارت سے اسے دیکھا، وہ گڑبڑا گئی، جبکہ حاتم مسلسل اس کے چہرے کا تار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کچھ بولنے کو لب ہلائے تھے، حاتم نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار کھینچا۔ زہرے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دائم، تم مورے جان کو لے چلو،
ہم کچھ دیر میں شہر کے لیے نکلتے ہیں۔ اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے اس لیے اوپر کی جانب بڑھا تھا اور کسی کاٹ کی گڑیا کی مانند اس کی تابعہ چل رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کی بجائے نامحسوس انداز میں مزید گھیرا تنگ کیا۔ زحلے کھوئی سی کیفیت میں کھڑی 6 مہینے بعد اپنے اور اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے حاتم نے نوٹ کرتے اس کے سر پہ اپنی ٹھوڑی جمائی۔ سب کچھ ویسا ہے میری جان، کچھ بھی تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سوائے ہمارے۔ سرگوشی سی ہوئی تو وہ ہوش میں آئی، اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ کیا ہوا یار، ابھی آپ کو سب کچھ یاد بھی تو کروانا ہے۔ اس کمرے سے ہماری انگنت یادیں وابستہ ہیں جب ہم ایک ہوئے تھے۔ اس کی مدھم سرگوشیاں زحلے کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ پلیز ہمیں چھوڑیں، ہمیں کچھ یاد نہیں کرنا۔ خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش میں نڈھال ہوتی وہ من منائی تھی۔ اوکے آپ فریش ہو جائیں، اس کمرے میں آپ کے استعمال کی ہر چیز موجود ہے، کچھ دیر میں ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ اس کی حالت پہ ترس کھاتے اسے آزاد کیا تھا۔ شہر کے نام پہ اسے لگا کچھ کڑوا حلق میں چلا گیا ہے، یقیناً وہاں زرتاج گل بھی موجود ہوگی۔ اس کے انجام سے بے خبر وہ خود ساختہ سوچوں میں گم گئی۔ کیا ہوا زحلے، ابھی آپ اپنے ننھے دماغ پہ زیادہ زور نہ دیں، سب کچھ یاد آ جائے گا دھیرے دھیرے سے۔ حاتم کے لب گھنی مونچھوں کے زیر سایہ مسکرائے تھے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ قدم قدم پہ حاتم کے بدلتے رویوں کی داستان رقم تھی۔ یہاں جہاں کبھی شدت اظہار محبت تو کبھی نفرت کا سرا پکڑا جاتا۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے خود کو آنے والے وقت کے حوالے کیے ڈریسنگ روم کی جانب ہٹ گئی تھی۔ وہ نہ بولنے کے برابر بولتی تاکہ کسی کو اس پہ شبہ نہ ہو۔ حاتم بھی نوٹ کر چکا تھا، وہ حالات سے کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ تو مس رول نمبر کیا آپ کا؟ سامنے میں جو لسٹ میں اس کے نام کی سرچنگ جاری تھی، اس ڈرامہ باز شخص کو دیکھ دل نے اسے 100 سلواتوں سے نوازا تھا۔ 13۔ اس کی سرگوشی نما آواز صرف خریم کو زج کرنے کے تھی۔ بھلا پہلے کب کسی نے اتنی تشویش کی تھی؟ کین آئی سٹ؟ تیکھے چتونوں سے گھورتے پوچھا گیا۔ نو، ایک مختصر جواب۔ اس کے بعد وہ ٹاپک سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ سو گائز، آج سے ہم ڈیلی بیسس پہ موٹیویشنل لیکچر بھی ساتھ رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو دائرہ تمیز میں لانے کے لیے ایک معلم ہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پریشا کے پاؤں کھڑے کھڑے شل ہونے لگے۔ وہ اس پہ کرلاتی نگاہ ڈالے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ کریم کو اس کے ایکسپریشن دیکھ ہنسی آنے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ پریشا، بے ہوش ہو کے مجھ پہ نہ گرنا۔ سدرا کی آواز اسے اپنے زخموں پہ نمک چھڑکاتی محسوس ہوئی۔ اوئے نہیں بیٹھنا کبھی، یہ ہٹلر ہمیں بھی گرفت میں نہ کر لے۔ زرنش کی بات اسے مزید تباہ آ گئی۔ تم جیسی منحوس دوستیں جس کی ہوں، وہ بندہ ایسے بے موت مرتا ہے۔ رکو تمہارا بندوبست کرواتی۔ اس نے لب کھولے سامنے دیکھا، مگر یہ کیا وہ کلاس میں نہیں تھا۔ اس کا دل کیا سجدہ شکر بجا لائے، مگر دوسرے لمحے دل کیا اب تو چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرے۔ آپ کو یہ گوسپ پوائنٹ لگ رہا ہے جہاں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آئی ہیں؟ کون سے ایسے مزاج چل رہے ہیں؟ باقی سبھی یقیناً اس چیز سے لطف اندوز ہونا چاہیں گے۔ اپنی پشت سے آتی کریم کی آواز اسے ساکت کر گئی۔ یہ شخص اس کی امیدوں سے بھی بڑھ کے برا ثابت ہوا تھا۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں سے سرتا پیر تک چنگاری بنا گئی تھی۔ سر آپ کو ہم سے کوئی خصوصی مسئلہ ہے کیا؟ ورنہ کلاس میں اور بھی بچے غیر حاضر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا تھا تو وہ کیوں دب کے رہتی؟ اس کے بعد سنتے سدرا اور زرنش کا سانس اٹکا۔ ان کی دوست اتنی غدار ثابت ہوگی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کریم نے اچکاتی نظر اس پہ ڈالی، مگر کوئی رعایت دیے بنا مزید آدھا گھنٹہ اسے کھڑے رکھا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ دائم کو کال کرتے اسے پک کرنے کا کہتی ویٹ کرنے لگی، جبکہ سدرا اور زرنش بھی اس سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کیسا لگا میرا اسپیل مسز کریم؟ قریب سے آتی ابھرتی آواز نے اسے بھڑکایا تھا۔ تم مسٹر ٹام خود کو سمجھتے کیا؟ اگر سب کے سامنے تمہاری پول کھول دوں کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری؟ انگلی اٹھائے سے وارن کر گئی، جبکہ وہ مبہم سا مسکراتا مزید قریب ہوا تھا۔ کیا اوقات ہے ہماری، ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ پریشا نے تمام فاصلے مٹائے اپنے قریب آتے کریم کو چڑھ کے دیکھا۔ دیکھو یہاں تماشا نہیں لگانا چاہتے ہم تو، بہتر ہے۔ اب کی اٹھی شہادت کی انگلی کریم کے لبوں میں جکڑی تھی۔ درد کی شدت محسوس کرتے وہ چلا اٹھی۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے جو یقیناً اس کے ملحقہ ڈپارٹمنٹ کے تھے۔ اس کی چیخ پہ متوجہ ہوتے لوگوں کو دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگی، مگر بازو اس کی گرفت میں رہ گیا تھا۔ تبھی جھٹکا کھائے پلٹی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ بےہودہ انسان! اس کی برداشت کا پیمانہ چھلکا تھا۔ گھر منع کرو کہ کوئی لینے نہ آئے۔ اس کی بات کو شہد کی طرح پیتے دھونس بھرے لہجے میں کہا گیا، جبکہ وہ بدکتے ہوئے دور ہوئی۔ وہ اس کی پارکنگ میں موجودگی سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کس لیے یہاں موجود ہے۔ کیوں منع کروں؟ حد میں رہو تم اپنی۔ پریشا کا صاف انکار سے آگ لگا گیا تھا۔ مت بھولو کہ ابھی بھی تم کریم خان کی منکوہا ہو، بجائے اس کے مکے میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤں۔ شرافت سے بات مان لو میری، ورنہ… اس کے بد زبانی دیکھ کریم کا دماغ چٹکا۔ ورنہ؟ ہاں ورنہ کیا دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ہاں یہی سمجھ لو، مگر اس دھمکی پہ عمل بھی کر سکتا ہوں، یہ بھلائے بغیر کہ تمہارے بھائی دونوں بازو ہیں۔ سنجیدگی سے اس کی بات ٹوک کے آخر میں طنز کر گیا تھا، کیونکہ اس سے جب کچھ اور نہ بن پاتا تو اسے ہاتھوں پر دائم کی دھمکیاں دیتی۔ سامنے سے آتے دائم کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی، جبکہ وہ کریم کو اس کے ساتھ موجود دیکھ چونکا تھا۔ کریم لالا آپ یہاں کیسے؟ دائم کی آواز اسے کبھی اتنی بری نہ لگی تھی جتنی آج، مگر خود کو سنبھالے سے ہیلو ہائی کرنے لگا تھا۔ شکوہ کناں نظروں سے پریشا کو دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس نے حاتم کی پرتپش نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا ہوتا اگر وہ بھی مورے جان کے ساتھ ہی چلا جاتا؟ اپنے فیصلے پہ دکھ ہوا تھا۔ زحلے نے شہر جانے سے انکار کر دیا تو دائم اور مورے جان پریشا کے لیے شہر واپس چلے گئے۔ ریشما بھی ان کے ہمراہ تھی اور اب حویلی میں وہ اس کی نظروں کے پیام دیکھ بکھرائی ہوئی تھی۔ موسم نے اچانک سے کروٹ لی تو باہر ہوتی ہلکی سی کنمن نے اس کے اندر سوئے احساسات کو جگا دیا۔
میں چھت پہ چلی جاؤں؟ اس کی معصومیت عاطف کو دل و جان سے اس پہ نثار کر گئی تھی۔ نہیں، باہر بارش ہے، آپ کا بھیگنا اچھا نہیں ہے، ویسے بھی آج کل آپ کی ذہنی روح ٹھیک نہیں۔ زہلے کو اس کے رویے اور لہجے سے لگتا تھا کہ وہ اس کا ڈھکا سچ جان چکا ہے، مگر پھر بھی وہ شک اور یقین کے پنڈولوں میں لٹک رہی تھی۔ عاطف نے اس کا کھویا انداز دیکھا تو اسے اٹھائے چھت پہ لے آیا۔ جب اس کی سمجھ میں اس کی کارستہ نہیں آئی تو بکھلاتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے موقع جڑ دیے تھے۔ اتارے، مجھے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وافتگیوں سے گھبراہٹیں چیخ اٹھی تھی۔ لاسٹ میموری واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو تو یاد نہیں کب، کیسے، کتنی بار ہم بارش میں بھیگے تھے؟ اور اس کے لب مسکرائے، بات ادھوری چھوڑے وہ ماضی کے لمحوں میں کھویا تھا۔ جب پہلی بار اسے بارش میں بھیگتے دیکھ وہ بری طرح اپنے دل سے شکستہ ہوا تھا۔ زہلے اس کے اتنے بڑے جھوٹ پہ تلملا اٹھی، بھلا وہ کب اس کے ساتھ کبھی بھیگی تھی؟ خواہ میموری لاس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں، وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں بولی تھی۔ وہی نا، آپ کو تو کچھ یاد نہیں ہے، شاید کچھ یاد آ جائے۔ اس کی جانب جھکا، یقیناً اس کا ٹارگٹ گلابی لب تھے، تبھی وہ پڑپڑاتی سے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کرنا، نہ ہی بارش انجوائے کرنی ہے۔ بھلا اس سے زیادہ کون اس کی شدتوں سے آگاہ تھا؟ عاطف کی مسکراہٹ نے جلدی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ یادداشت کیا کی؟ آپ تو اپنی باتوں سے بھی جلدی پھرنے لگ گئیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ کون سی بات سے پھری ہوں میں؟ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے سے لڑنے کو تیار ٹھہری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ عزت تھی یہاں آنے کو، پھر اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، جو کہ وہ ہو بھی چکی تھی۔ بارش کی ایک تیز پھوار ان دونوں کو بھگو گئی تھی۔ بھیگتے ہوئے اس کے جسم کی رعنائیاں واضح ہوئی، ملکیت کا احساس اس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ مخمور لہجہ دیکھے زہلے کی حسیں الرٹ ہوئی تھی۔ ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالے وہ تیزی سے اسٹیئرز کی جانب بھاگی۔ عاطف اس کے ارادے دیکھ راستے میں حائل ہوا۔ ہر چیز اپنی جگہ، مگر اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو نبھانے ہیں مسز عاطف۔ آنچ دیتا لہجہ اس کے رخسار جھلسا رہا تھا۔ ہم نہیں مانتے ایسا کسی رشتے کو، دور دور رہیں ہم سے۔ اپنے گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو آپ کو داجی سے کہنا تھا نا، یہاں پہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھیگے بالوں کے اس کی گردن سے اٹھائے وہاں پہ اپنا لمس چھوڑا، اسے لگ رہا تھا وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ بری پھنسی تھی، نہ کوئی ماضی کا تانا دیتے اس کے شک کو یقین میں بدل سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی محبتوں کی بارش میں بھیگنا منظور تھا۔ جاگتے جاگتے تھک جاؤ تو ایسا کرنا، آدھی راتیں مجھ کو دینا، تم کو پورے خواب ملیں گے۔ تم کیا جانو درد حدوں کو چھو آئے تو آنکھ میں آنسو جم جاتے ہیں۔ تم چاہو تو ایسا کرنا، درد کی شدت میں سہ لوں گا، درد کا حاصل تم رکھ لینا۔ تم کیا جانو ذات ادھوری ہو جائے تو رشتہ آدھا رہ جاتا ہے، آدھا رشتہ مجھ کو دے کر پوری ہستی لے سکتے ہو، کیا سودا ہے۔ تم کیا جانو آدھا راستہ کھو جائے تو منزل یاس دیا کرتی ہے۔ تم چاہو تو ایسا کرنا، آدھا راستہ میں رکھ لوں گا، پوری منزل تم لے لینا، لیکن جب تم تھک جاؤ تو۔ عاطف کی پرحدت آواز اس کے خون کی رفتار تیز کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظر ڈالے، اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا اور پھر سے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ جہاں باہر بارش اپنا زور پکڑ رہی تھی، وہیں مشکل سے اس نے اپنے اندر کے شوریدہ جذبوں پہ قابو پایا تھا۔ زہلے کی نظریں جھکی ہوئی تھی، مزید اس کو تنگ کیے بغیر وہ چینج کرنے کو بڑھا۔ زندگی تمام مشکلات کی نسبت اسے زہلے کو منانا مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی پہلا پتھر اس کے دل کی منڈیر پہ پھینک کے اس کی جوابی کارروائی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اسے غائب پایا، پریشان ہوتے اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ پوری حویلی سنسان پڑی تھی۔ زہلے ڈونٹ ڈو دس، اسے ہر جگہ تلاشنے کے بعد اس کے دل کو عجیب دھڑکا لگ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی اپنی یادداشت کھو چکی ہوئی تو اب کے شک کے ناگ اس کے ارد گرد ناچنے لگے تھے۔ تبھی فضا میں چیخ نمودار ہوئی، سے حواس باختہ کر گئی تھی۔ وہ آواز کا تعین کرتے خوف کے زیر سایہ اس جانب بھاگا۔ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے اوپر کسی کو جھکا دیکھ اس کے چہرے سے دہشت ٹپکنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ اس سے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو پش کیے اٹھی تھی، مگر سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کھلی کھڑکی اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر گی۔ چور مورے ابھی اس کے الفاظ لبوں سے صحیح سے ادا بھی نہ ہو پائے کہ کسی کی ہتھیلی سختی سے اس کے ہونٹوں پہ جمی، باقی ماندہ الفاظ وہیں رہ گئے۔ Everybody has an addiction, mine just you are۔ ہر انسان کی کوئی عادت ہوتی ہے، میری تم ہو۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر رات کے اس پہر کمرے میں اس کی موجودگی پریشا کو دہکا رہی تھی۔ اب جب کہ اندازہ ہو چکا تھا سامنے کون ہے، اس میں پھر سے ایک بھرپور مزاحمت جاگی تھی، مگر وہاں کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ What if I say I love you? Will you love me too? Will you be the orange in all my blues? What if I say I want you? Will you want me too? Will you stay by my side without thinking about someone new? آج کے اس کے انداز پریشا کو بے حال کیے جا رہے تھے۔ اس کی میسمرائز کرتی سرگوشیاں پریشا کو اپنی قید میں کرنے لگی تھی، مگر وہ چونکی بھی تھی۔ یقیناً وہ فہد کو لے کے کچھ بول رہا تھا، تبھی اس کے جسارتیں بھٹتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے بال ہٹائے تھے۔ کہاں تو وہ انتقام کی رٹ لگائے رکھتا، اور اب What if I say I want to touch you? Will you want to touch me too? اس کی گزارشات یا دھونس سنتے ہوئے وہ سن ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ سب واسطے تعلق ختم کر چکی ہوں میں تم سے، اب کیوں آ گئے ہو؟ اس کا روحان سا انداز کریم کو تپا گیا تھا، جبکہ اس کی پھر سے ہوئی سرگوشی پریشا کو بے جان کر گئی۔ What if I say I want to kiss you?
Will you want to kiss me too? Will you press your lips against mine? With true passion and a genuine smile. What if I say I want to hug you? Will you want to hug me too? Will you wrap your arms around me? इसके गुस्साखियों के लम्हात तो पहले भी कई बार सहे थे, मगर अब के खुले डुले अंदाज ही निराले थे। वो ब्लश करती नजरें झुका गई थी क्योंकि उसकी किसी दरख्वास्त पे अमल नहीं करना चाहती थी, जबकि अपनी ज़ात की नफ़ी करीम को मज़ीद शदीद रद्द अमल देने पे मजबूर कर रही थी। एंड व्हाट इफ़ आई से all of this to you? Will you say it back to me too? No, never. I will never do this. साफ जवाब देती वो साइड पे हुई थी जब इसे खींचते खुद पे गिराया था। अब कि ऐसा लग रहा था वो सांस ही नहीं ले सकेगी। करीम प्लीज़ कोई आ जाएगा, एक और बद्दा सा बहाना। What if I say I love you? Will you love me too? इसका अंदाज़ इजहार प्रीशा को साकत कर गया था। इसकी सारी मज़ाहमत एक ही लम्हे में दम तोड़ गई। हैरान से इस पर नजरें गाड़े बैठी थी। भला ऐसा कब मुमकिन था कि नफ़रत भी मोहब्बत में बदली हो, मगर वो भूले बैठी थी कि शदीद नफ़रत ही शदीद मोहब्बत को जन्म देती है। अपनी आंखों पे इसके गर्म लबों का लम्स इसे होश में लाया था। It's all your choice. Accept my proposal or reject, but still remember there is no boundaries to stop me to loving you. क्या नई चाल चलने लगे हो? इसके हाथ झटकते बिस्तर से उतरी थी जबकि वो मज़ीद फैलते लेट गया था। I want everyone to know that you are mine. प्रीशा का दिल किया या तो स्ट्रीट शख्स का सर फोड़ दे या फिर अपना, क्योंकि इसके लहजे से प्यार की तो नहीं अलबत्ता धमकी की रमज़ ज़रूर झलक रही थी, जो यकीनन पूरी यूनिवर्सिटी में इसके और अपने रिश्ते का ढंढोरा पीटना चाह रहा था। फ़हद कौन है जिसकी वकील बनी तुम हातिब तक पहुंची थी? फिर से नया शौक। तो क्या वो इसके और फ़हद के हवाले से किसी तरह के शुक व शुबहात का शिकार था? फिर से एक नए तूफ़ान की आमद इसका दिल हिला गई थी। मुझे यही बेहतर लग रहा है कि अपनी चीज़ की हिफाजत मैं खुद ही कर लूँ, तुम्हारे बाजुओं से तो मुझे उम्मीद नहीं। आँख का गोना दबाते इसको सुलझा गया था। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ करीम खान, एक जीता जागता वजूद है जो मज़ीद आपका कोई सितम नहीं सह सकता। माफ़ कर दें आप हमें, निकल आए हम इस वहशत के जंगल से। कुछ देर पहले का पहला फसून धीरे धीरे जटने लगा था, या फिर वो खुद ही माहौल को अपनी मनमर्जी पे ला रही थी। वो भारी कदम उठाए इसके करीब आया, बिना इसे कोई मौका देते फिर से अपनी कैद में किया। तुम्हें मना किया है ना कि ये टॉम एंड जेरी का प्ले मेरे साथ ना किया करो। रात के इस पहर में तुम्हारे फजूल लेक्चर सुनने नहीं, बल्कि इसकी मैनी खजी बल्कि ने प्रीशा को लाल अनार बना दिया था। वो मबहूत सा इसके चेहरे पर छाई सुर्खी देखने लगा। क्या इन आंखों से भरकर भी कोई आंखें होंगी? क्या इस परिवेश से भरकर भी कोई खूबसूरत होगा? इसकी जानब झुकते इसे भी माहौल से बेगाना करने लगा। एक बार वो फिर इसकी कैद में बिन पानी की मछली की तरह तड़प के रह गई। ये कैसी मोहब्बत थी जहाँ महबूब की मर्ज़ी को कोई अहमियत हासिल ना थी। जब दिल चाहा दिल के ऊंचे मसंद पे बैठा के पूछ लिया, जो ज़रा से बदगुमान हुए तो खाक नशीन कर दिया। एक तरफा दावे, एक तरफा मोहब्बत प्रीशा के दिल में फायदे से बड़े थे। इसकी कर्ज अदाई का तदारक अंदर से घुलने लगा तो इसकी शिद्दतों पर बंद बांध गई। कितनी बार कहूँ कि यह हदबंदियाँ मुझ पर ना लगाया करो। इसके बालों से खेलते नॉर्मल अंदाज ऐसा था जैसे रोज़ ही वो इसके नाज़ो नखरे सह रही हो। मुझे ये सब पसंद नहीं है करीम खान। आंखों से शोले लपके थे। इजाज़त ले कौन रहा है? तुमसे ऐसे तो शुतर बेमहार की तरह तो छोड़ने से रहा अपनी बीवी को। अपनी बीवी कहते खसूसी जोर दिया गया तो दांत पीस गई। तुम ना करीम खान कोई अव्वल दर्जे की लीचड़ चीज़ हो। तुमसे शादी से बेहतर था मैं फ़हद से ही शादी कर लेती, मगर दूसरे ही लम्हे पड़ने वाले थप्पड़ ने से अच्छे से एहसास करवा दिया कि वो क्या बोल चुकी है। इसलिए तुम्हारे पर काटने ज़रूरी हैं। गुस्से की शिद्दत से इसके माथे की नसें फूल गई थी। करीम खान हवा को भी इजाज़त नहीं देगा कि उसकी परी जान को छू के गुजरे कि तुम किसी और को अपने वजूद पे हक देना चाहती हो। इसकी आंखों में मौजूद पहले जैसी सफाकियत प्रीशा को ठटकने पे मजबूर कर रही थी। यू आर बेस्ट टॉम, अपने आंसू को बेदर्दी से साफ करते वो फनकारी थी। अब तो इसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जो दोनों ख़ानदानों की शर्मिंदगी का बायस बनता, मगर करीम का बेजा शक इसे मज़ीद जिद दिलाने लगा था। आवाज़ परी के रूम से आई थी, मगर दरवाज़ा लॉक होने की वजह से इसे रुकना पड़ा था। क्या हुआ है ज़ोहले? दरवाज़ा खोलें प्लीज़। ठंडे पसीने साफ करता वो तड़प रहा था, जबकि अंदर से आती ज़ोहले की आवाज़ें इसे बेबस करने लगी। तभी दरवाज़ा खुला था और बात गाउन में मलबूस ज़ोहले इसके सीने से लगी फूट फूट के रो दी। वो हातिम, वो मुझे मार डाले। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो अपने हवास काबू में नहीं रख सकी और इसके बाजुओं में झूल गई। हातिम नाचार हालत में ठहरा था। इसे उठाए परी के कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था जो इसे चौंकाता। हर जगह अच्छी तरह चेक करने के बाद उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, जो काफ़ी हद तक बाराबर साबित हुई। मंदी आंखों से हातिब को देखती इस कमरे पे गौर किया, फिर अपने यहाँ आने की वजह समझ आई तो एक खौफ सा लहराया था। क्या हुआ ज़ोहले, किसी चीज़ से डर गई आप? हातिब ने इसकी जानब झुकते नरमी से इसके चेहरे से बाल हटाए। वो हातिब चूहा। इसके बाद सुनते हातिब को झटका लगा। जैसे ही बात समझ आई इसके मुँह से हंसी का फव्वारा फूटा था। यू स्कैर्ड विद माउस रियली वाओ ज़ोहले। हातिब सीधा हो बैठा तो ज़ोहले के चेहरे पे खपत के मारे सुर्खी छाई। इसे आंखें दिखाते बिस्तर से खड़ी हुई। इसके इरादे जानते वो भी पीछे आया। कुछ आइडिया दें कि आपकी याददाश्त कैसे वापस ला सकते हैं? बहुत सी यादें हैं मगर आप इन्हें फेस नहीं करना चाहती। होंठ का एक कोना दबाते अपनी बात का रिस्पॉन्स देखने को इसे हाथ बढ़ाते अपने साथ लगाया। ज़ोहले बदकते हुए इससे दूर हुई, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। हमें नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं।
رخ موڑتے اپنی کیفیت پہ قابو پایا، سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی دھڑکنوں کا شور حاتب کو کہانی بیان نہ کرنے لگ جائے۔ حاتب نے منی خیز نظریں اس کے چہرے پہ گاڑتے اسے اٹھائے بستر پہ لایا، کمرے میں چھایا افسوس زحلے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر حاتب نے جیسے قسم کھا رکھی تھی ان لمحات کو اپنی قید میں کرنے کی۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پہ جھکتے فرار کی راہیں بند کی۔ بہت انتظار کے بعد یہ لمحے میسر ہوئے ہیں، ہمیں انہیں محسوس کر لینے دو۔ اس کی گردن پہ لب رکھتے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، پھر سے اپنا کمزور بیان ریکارڈ کرایا جسے حاتب نے اگنور کرتے اپنی کارروائی جاری رکھی تھی۔ بس، اس نے کچھ بولنے کو لب کیا تو حاتب نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے خاموش کروا دیا۔ سرگوشی کے انداز میں کچھ گنگناتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا۔ میرے ہو کے رہو، اپنی خاطر جگے ہو، سوئے ہو اپنی خاطر ہنسے ہو، روئے ہو کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو تم نے، آنسو بہت پیے اپنے تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو، تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں میں گھیرے ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو، میرے ہو آج کھولیں کے لب سیے اپنے تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو، مدتوں زخم خود سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ حسن ہی حسن ہو، ذہانت ہو، عشق ہوں میں تو تم محبت ہو، تم میری بس میری امانت ہو، جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں یا دکھ کے اسیب کے بسیروں، یا کیسے چھوڑوں تمہیں اندھیروں میں، تم کو دے دوں گا سب دیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اسے میسمرائز کیا۔ حاتب پلیز، ہوا کی بدھرتا پہ اس کا احتجاج نمودار ہوا، مگر اس نے بات گاؤن کی ڈوری کھولتے گویا اپنے فیصلے پہ مہر ثبت کی تھی۔ زحلے کا چہرہ حیا کی لالی ٹپکانے لگا۔ آج وہ اپنی حشر سمانیوں کے ساتھ جہاں حاتب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر گئی تھی، وہیں حاتب کی جسارت اس کا بہکا انداز زحلے کو خود میں سمٹائے جا رہا تھا۔ اس پہ اس کی فرمائشیں جہاں پہ اقرار کے ساتھ اس کے غموں کو بیان کرتے عمر بھر کی ہمراہی مانگی گئی تھی۔ اب تک وہ جتنی بھی سنگینیوں سے گزرتی رہی، کہیں نہ کہیں حاتب اس کی وجہ رہا تھا، مگر آج کا اس کا انداز زحلے کے سامنے سارے ازالے کرنے کو تھا۔ اب یہ اس پہ تھا کہ اس کی محبت کو معراج بخشتی، اسے سرخرو کرتی، یا پھر ماضی کے دھندلکوں میں گھومتی اپنی زندگی کو ایک نقطے میں پہ مجمد رکھتی۔ داخل ہوا تو پہلی نگاہ ہی اس دشمن جاں پہ پڑی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا، کریم نے کانک دباتے سے اشارہ کیا تو وہ بلش ہوتی نظریں جھکا گئی۔ واو یار سر کتنے ہینڈسم ہیں نا، مجھے تو انہیں دیکھ کے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کان میں اپنی کلاس فیلو کی آواز پڑی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ رجسٹر پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی وہ ماحول سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ اس کے برعکس کریم پوری طرح کلاس میں ایکٹیو اور اسٹوڈنٹ ساتھ بزی تھا۔ وہ کینٹین پہ بیٹھے مسلسل اسی کے بارے ہی سوچے جا رہی تھی۔ رات کی سرگوشیاں ابھی بھی اس کو دہکانے لگی۔ اکیلے اکیلے مسکرانا اچھی عادت نہیں ہوتی، ہم جیسے لوگ خوش فہم ہونے لگتے ہیں۔ فہد کی آواز پہ چونکتے ہوئے حواسوں کی دنیا میں لوٹی۔ تم کلاسز کیوں نہیں لے رہے؟ اسے مسکراتے ہوئے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے گویا بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خیر پری، یہ ٹرائی اینگل آج الگ کیسے؟ فہد نے دور بیٹھی سدرا اور زرنش کے حوالے سے اسے چھیڑا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ اس کی آواز لہجے کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ آنکھوں میں ابڑتی نمی کریم کا رویہ یاد آیا تو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ واٹ ہیپن پری، کیا مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ فہد نے نرمی سے کہتے ٹیبل پہ پڑے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ کریم کی شعلہ برساتی نگاہوں کی حدت پریشا کو دور بیٹھے بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنتے اس کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ایک نظر ان دونوں پہ ڈالتے واک آؤٹ کر چکا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تو مجھے یقین ہے کچھ ایسا ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ فہد اندر سے باغ باغ ہوتے دل کو سنبھالے چہرے پہ تفکر سجائے بولا تھا۔ ہاں کچھ بھی نہیں، آئی ہیو ٹو گو۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتے اٹھائی۔ دائم کسی کام سے باہر گیا ہوتا، اس لیے اس نے مورے جان کو کال کر کے ڈرائیور کو بلوا لیا۔ تبھی اس کے نزدیک گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ آ جاؤ بغیر کسی بحث و تمہید کے۔ کریم کی سرد آواز نے اس کے اندر بھی سنسنی کی لہر پیدا کی، مگر وہ اگنور کیے دوسری جانب دیکھتی رہی تھی۔ اس کا رویہ کریم کی رگوں میں شرارے پھوڑ گیا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے اسے اٹھاتے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی بھگا گیا تھا۔ پریشا ابھی تک اس کی حرکت پہ اسٹک ہو گئی تھی، مگر جیسی ہوش آیا گویا بجلی سی کوندی تھی۔ گاڑی روکو کریم، ورنہ میں چلتی گاڑی سے جمپ کر دوں گی۔ بنا کسی خوف کے اسے دھمکی دی تھی۔ گاڑی آٹو لاکڈ ہے، سوچنا بھی مت۔ گاڑی بھگاتے سے وارن کر گیا تھا۔ تبھی اس نے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جو گاڑی بھگائے جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے بیلنس ایک لمحے کو چھوٹا تو پریشا کو بھی ہوش آیا وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ باوجود کریم کی کوشش کے پھر بھی گاڑی ان بیلنس ہوتے روڈ بریئر سے ٹکرائی تھی۔ پریشا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، گاڑی ایک جھٹکا کھاتے رک گئی۔ واٹ دا ہیل پریشا، کیا حرکت تھی؟ ابھی تم نے ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس پہ دھاڑا تھا، مگر اس پہ نظر پڑتے ہی باقی ماندہ الفاظ منہ میں رہ گیا۔ او گاڈ، اس کی پیشانی سے رستہ خون کریم کو تڑپا گیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے کیب کرتے اسے ہاسپٹل یہ روانہ ہوا۔ اس سمے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس کی حرکت خود کو بھی ڈرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ ہاسپٹل تو میں نے کسی اور کو پہنچانا تھا، مگر قسمت اچھی ہے جو بچ گیا وہ۔ کریم مٹھیاں بھینچے اس پہ دھاڑا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ پریشا نے دوسری طرف رخ کرتے اپنے مداح پہنچایا تھا۔ وہ بنا کسی بحث کے سے گھر چھوڑے جا چکا تھا۔
اگر وہ حواسوں میں ہوتی تو ضرور اس کی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو نوٹ کرتی۔ یوں ہی تو پلکوں پہ یاقوت نہیں آویزا، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ ایک سرشاری سی اس کے اندر چھا گئی۔ کتنی دیر وہ بنا کوئی حرکت سے دیکھتا رہا۔ اس کے بغیر رہنا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ کھڑکی سے آتی سنہری کرنیں اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑے خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بنتے زاویے حاطب کو چونکا گئے، یقیناً وہ ان کرنوں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا اس پہ جھکتے ایک رکاوٹ سی پیدا کی تھی۔ سورج کی کرنوں اور زحلے کے درمیان ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تو حاتم اس دھوپ چھاؤں کے منظر سے محظوظ ہوتے ایک بار پھر کرنوں کی راہ ہموار کیے پیچھے ہٹا، مگر اس کے چہرے پہ پھر سے بے چینی کے عکس نے حاتم کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب کہ مکمل اس کے چہرے پہ جھکتے کرنوں کو رقیب گردانتے اپنی محبت کا لمس اس کے چہرے پہ ثبت کیا تو اس نے بھی آنکھیں کھول دی۔ رات کی کاستانی چھم سے اس کی پلکوں پہ کسی آبشار کی طرح برسی، وہ حیابار ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ انداز اچھا ہے گڈ مارننگ وش کرنے کا، اگر پہلے پتا ہوتا کہ آپ ہمیں یہ شرف بخشنے والی ہیں تو یقیناً ہم آپ کو پہلے ہی جگا دیتے۔ اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھتے سے خود میں سویا تو اس کی شدتوں پہ گھبرا اٹھی۔ میرے پہلو میں وہ آیا بھی تو خوشبو کی طرح، ہمیں اسے جتنا سمیٹوں وہ بکھرتا جائے۔ چھوڑے ہمیں واش روم جانا ہے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بھی اس کی مشکل آسان کرتے اٹھ بیٹھا۔ امید ہے کہ یادوں کے دریچے کھلے ہوں گے۔ جاتی ہوئی زحلے پہ فکرہ کسا اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ بلش کرتے وہاں سے کھسک لی تھی۔ رات کو وہ پھر اس کے کمرے میں آن دھمکا تھا، تم یہاں سے دفان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں شور کر کے سب کو یہاں بلاؤں۔ پریشا کی گھڑیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بس اپنی میں مگن تھا۔ تو بلا لو، میں بھی یہی چاہتا ہوں سب کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور وہ بھی اس لیے۔ شہادت کی انگلی اس کے لبوں پہ پھیرتے ہکا بکا کر گیا تھا۔ زخم کیسا ہے جانم؟ اس کا نارمل انداز پریشا کو چکا رہا تھا۔ وہ حیران تھی ابھی تک کوئی ریئیکشن کیوں نہیں دیا اس کی کنٹین والی حرکت کا۔ ٹھیک ہوں میں، مختصر جواب دیتے تھوڑی سی ہٹ کے بیٹھی۔ تم نے تو سوچ لیا تھا کہ اگر ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر تو سکتے ہیں نا؟ اتنی محبت میری جاری، شرارت سے کہتے اس کے بالوں کو ربن کی قید سے آزاد کیا۔ ویسے آج ایک لڑکی بس پرپوز کرنے ہی والی تھی مجھے، اور ایک تم ہو کہ اپنے حق شرع کی چیز کو دیکھتی نہیں۔ اس کے گال پہ نرمی سے اپنی انگلیوں کو لمس چھوڑا جسے اس نے جھٹکنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے پتا تھا وہ جس چیز سے بھاگے گی خریم مزید اس کے سر پہ سوار ہوگا، اور ریلی تو ایکسیپٹ کر لینا تھا نا۔ کھرا جواب، کہیں جیلسی کی کوئی رمق نہیں، اور اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھ کے بات کرو، نتنے پلائے اسے وارن کیا گیا تھا۔ ہاتھ تو آسانی سے وہ پہلے بھی نہیں آتی تھی مگر اب کے تیور ہی نرالے تھے۔ زحلے نے بھی تو حاتب کو چانس دیا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر مجھے بھی ایک چانس مل جائے۔ اس کے بعد پریشا کو ورتا حیرت میں ڈال گئی، کیا وہ اتنی آسانی سے ہار مان گیا تھا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ شخص اب کوئی اور چال سوچے بیٹھا ہے۔ پریشا کی پرسوچ نگاہیں خود پہ دیکھ وہ تھوڑا سا مسکایا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا میں بدل گیا ہوں؟ پور تمہاری محبت میں بھیگا ہوا ہوں۔ اس کی لفاظی پریشا کو پتنگے لگا گی۔ کیا بدل گیا ہوں؟ باتیں تو ایسے کر رہے جیسے ابھی مسجد میں جا کے اذان دینے لگ جاؤ گے۔ اس کے بعد سنتے کریم کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ واو دیٹس امیزنگ یار، لڑکیاں تو ایسی ہی مجھ پہ مرتی ہیں، کیا مولوی بنوں؟ بے تکلفی سے کہتے اس کی گود میں سر رکھا۔ اس کی حرکتیں پریشا کو اب اریٹیٹ کر رہی تھی۔ مر ہی نہ جائیں کبھی، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اس کی بات منہ پہ دے ماری تھی۔ چلو کل پھر ملواتا ہوں تمہیں یار، اپنے پیچھے لائن لگی ہے۔ خریم کی پیشکش بھی اسے متاثر نہیں کر سکی۔ جی بالکل لگی ہوگی، کیونکہ اکثر ہجوم وہیں پایا جاتا ہے جہاں سستی چیزوں کی سیل لگی ہو۔ اسے اپنے جواب پہ خود ہی ہنسی ہے مگر رخ موڑے ضبط کر گئی، جبکہ وہ صدماتی حالت میں اٹھ بیٹھا۔ جانم کریم خان اتنا آلتو فالتو نہیں ہے جو اپنی ذات کو ادھر ادھر بانٹتا پھرے۔ اگر تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز میری ہے اسے میری ہی دسترس میں ہونا چاہیے۔ مزید کچھ بولے وہ انہی چور راستوں سے روانہ ہو گیا، جبکہ شاید پہلی بار خریم کا انداز اس کا دل دھڑکا گیا۔ حق ملکیت تو وہ پہلے بھی جتاتا تھا مگر اب کے انداز ہی نرالا تھا۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی گئی مگر وہاں جو خبر سنی اسے گمسم کر گئی۔ پری یار فہد کا 2 دن پہلے بائک سے شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے اس کا ایک بازو پورا فریکچر ہو گیا۔ اپنے کلاس والوں کی بات سنتے اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکی۔ اس کی خاموشی ہی یہ طوفان لائی۔ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے آفس پہنچی۔ چشم بدور، آج تو بڑے بڑے لوگ یہاں جلفہ افروز ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ واقعی اس کے آنے پہ حیران تھا یا انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر سے وہ دروازہ مکمل بند کیے بغیر اندر آ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے ٹھہری تھی۔ کچھ کرنے دیں گی تو کروں گا نا۔ اپنی بات کا بالکل الٹ جواب پریشا کا دماغ معاف کر گیا۔ جو فیصلہ ہم اتنے دن سے نہیں کر پائے بہت آسانی سے کروا دیا آپ نے۔ ہم آج ہی لالا سے بات کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تو وہ بھی بے چین ہوتا اس کے قریب آ ٹھہرا۔ ان آنکھوں میں کسی اور وجہ سے اگر آنسو آئے تو ان آنکھوں کو بھی نوچنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے ہم۔ اس کی آواز اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت پریشا کو لرزا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابھی مزید کچھ کہتی یا کرتی خریم نے اس کی پلکوں کے زہر چشم کو اپنے لبوں سے پی لیا۔ وہ ساکت سے اسے دیکھے گئی۔ اور کوئی شکایت؟ ایک کیئرنگ ہسبینڈ بنتے اس کے سامنے سرخم کیا۔ وہ نفی میں سر ہلائے وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ اس بات سے وہ دونوں ہی انجان تھے کہ جلد ہی وہ کسی کے انتقام کا حصہ بننے لگے ہیں۔
وہ اس لیے شہر آ گیا تھا۔ کل تک جو زرتاج کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب حاتب کی بیقراریوں سے پریشان وہ بھی راہ افراد ڈھونڈتے سے فیس کرنے کا سوچتے شہر آ گئی تھی۔ پریشان انہیں دیکھتے چہکوں پہک کو رونا شروع کر دیا۔ حاتب سمیت سب اس کے اس رویہ سے پریشان ہو بیٹھے تھے۔ پری وہ تمہارے اس رویے سے پریشان ہو رہی ہے، زہلے کو پہلے بھی کچھ یاد نہیں، آپ کا یہ رویہ ان پہ برا اثر ڈالے گا۔ حاتب نے ضبط کرتی سرخ چہرہ لیے زہلے کو دیکھتے اسے پری سے الگ کیا۔ کھانا کھاتے سب اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو چکے تھے۔ زہلے کی بے چین اور کچھ کھوجتی نظروں کے مطلب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا، مگر وہ پہلے ہی سب کو منع کر چکا تھا کوئی بھی زرتاج کے حوالے سے کوئی بات اس کے سامنے نہ کرے۔ کیا ہوا زہلے؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آ کے کچھ پریشان سی ہیں، اگر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو واپس چلتے ہیں گاؤں۔ کمرے میں آتے ہی اسے مشکل میں ڈالا تو وہ بری طرح ہڑبڑائی۔ تو کیا حاتب پورے وقت پہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا؟ بے چینی سے پہلو بدلتے سوچا۔ نہیں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کھوکھلے لہجے کی صفائی حاتب کو زیر لب مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ جانتی ہیں ہم نے یہاں بھی بہت اچھا وقت گزارا ہے، انگنت یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے ہم لوگوں کی۔ اس کے سامنے بیٹھتے بولا تو اس کے اتنے بڑے جھوٹ پہ جذبز ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات حاتب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنا ڈرامہ جاری نہیں رکھ سکے گی۔ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ اسے ہی دیکھ اور سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ اپنا وہم سمجھتے آگے بڑھی، مگر سامنے نظر پڑتے ہی بری طرح چکرا کے رہ گئی۔ اسٹوڈنٹس کی آر پار ہوتی نظروں کا مفہوم واضح ہوا تو اس کا دل کیا وہ وہیں کھڑے زمین میں دفن ہو جائے۔ خریم بھی اس کے پیچھے داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اس کے دماغ میں بھی بھونچال لے آیا تھا۔ دھواں چہرہ لیے کھڑی پریشا کو دیکھا جہاں نفرت کا ایک عالم آباد نظر آ رہا تھا، اور خریم خان کو سب کچھ برداشت تھا سوائے اس لڑکی کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت اور بے اعتباری کے۔ پریشا میں مگر چٹاک کی آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کے ساتھ خریم خان کو بھی عالم وحشت میں لا پھینکا تھا۔ ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا، بجتے رہے ہواؤں سے درد، تم کو اس سے کیا اوروں کا ہاتھ تھاموں، انہیں راستہ دکھاؤں میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر، تم کو اس سے کیا، تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا۔ خریم نے حیرت سے غصے سے پھنکارتی پریشا کو دیکھا۔ گڈ گیم چینجر، ہو گیا نا آپ کا مقصد پورا یہاں آنے کا؟ ویری ویل پلیڈ مسٹر خریم خان افریدی۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھائے تالی بجائی۔ خفت کے مارے اس کے چہرے پہ سرخی چھائی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی اسی کے حوالے سے بدنام کی جا رہی تھی۔ دیوار پہ نصب جملے اس کا دماغ کھلا گئے۔ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف لو برڈز، سامنے چشمہ پوسٹر پہ لکھا جملہ اس کے دماغ کی تنابیں توڑ رہا تھا۔ ایک ہی کام تو کیا پوری زندگی میں، انتقام لینا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا۔ واو اگین سکسیسفل یو آر۔ درد کی انتہاؤں کو چھوتی وہ لڑکی جو اپنے لفظوں سے اسے گھائل کر رہی تھی، اس وقت خریم کو اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ دماغ میں صرف اس سب کا محرک سمجھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش جاری تھی۔ کب انتقام پورا ہوگا تمہارا خریم خان؟ اگر چاہو تو سامنے کھڑی لڑکی کی جان لے لو تم۔ اس کی چیخ نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو ان کی جانب متوجہ کیا، اور جو انجان بھی تھے تو وہ بھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ خریم نے آگے بڑھتے اسے کلائی سے پکڑا اور ایڈمن آفس کی طرف دھکیلنے لگا تھا۔ وار صرف اس کے اور پریشا کی ذات پہ نہیں بلکہ اس کی عزت پہ ہوا تھا۔ اس وقت دونوں ہی یونیورسٹی کے چیئر پرسن کے سامنے موجود تھے، جہاں پریشا کی رونے سے سرخ چلکاتی نظریں خریم کو بے چین کیے ہوئے تھی، وہیں اس کا دماغ تیزی سے اس واقعہ کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ یقیناً اس سب کے پیچھے وجہ فہد اور اس کے دوست تھے۔ فی الحال آفس میں کوئی بھی نہ تھا، مگر ان دونوں نے بولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تبھی اسٹوڈنٹ اسکینڈل ایشوز کی کمیٹی کے ممبران داخل ہوئے تو خریم پہ نظر پڑتی ہی پریشا کو وہاں سے جانے کا کہا گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری خان صاحب، آپ کو ہماری یونیورسٹی میں یہ اسکینڈل فیس کرنا پڑا۔ ہم جلد ہی ان اسٹوڈنٹس کا پتہ لگا لیں گے جن کی یہ حرکت ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے خریم سے معذرت کی تو باقیوں کو بھی اندازہ ہوا کہ سامنے موجود شخص کوئی عام سا پروفیسر نہیں تھا، وہ جو ٹیچر کی پیشی لگانے آئے تھے اب انہیں خود اپنی پیشی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اوکے ڈین صاحب، صرف 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، میں اپنی فیملی کے بارے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اس کا دو ٹوک انداز کچھ لوگوں پہ ناگوار گزرا، مگر خاموش رہے کیونکہ دریام خان اس یونیورسٹی کو ہر سال ایک بہت بڑا ڈونیشن دیتے تھے۔ اس کے علاوہ خریم کا آکسفورڈ ہولڈر ہونا بھی باقیوں کی نسبت ایک قابل ذکر بات تھی۔ واہ پریشا، تم تو بڑی تیز نکلی، سیدھا پروفیسر پہ ہی ہاتھ ڈال دیا۔ زرنش کی تنزیہ انداز اسے سرتا پیرتا راہ کر گیا۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی نظر میں ہے، اس لیے خریم اور پریشا کی تصاویر پوسٹر کی صورت پوری یونیورسٹی میں چسپاں کر دی گئی۔ جہاں خریم نے اسے گاڑی میں بٹھانے کے لیے گود میں اٹھایا ہوا تھا، آفس میں اس کی آنکھوں کو چومتی اور ایک ساتھ کئی تصاویر بہت سے بےہودہ جملوں کے ساتھ آویزاں تھی۔ لو جی آ گیا شاہکار، معصوم چہروں کے پیچھے مکروہ چہرہ لیے دوگلے لوگ۔ کسی اور طرف سے جملہ اچھالا گیا، ایسے لوگ جب تعلیمی مقامات پہ کچرا پھیلائیں گے تو کون اپنی اولادوں کو پڑھائے گا؟ ہر روز اپنے پہلو میں نیا لڑکا لے کر گھومنے والی تانیہ کی بات سن کے اسے جھٹکا لگا۔ اب وہ لوگ بھی اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے لگے تھے جو آئینے میں اپنی شکل دیکھنا بھول گئے ہوں۔ لوگوں نے تو یونیورسٹی کو ابھی کہنے والی کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ زمین پہ اوندھے منہ پڑا درد کی شدت سے کرا اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کردار پہ بات کرنے کی؟ خریم کا جملہ وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر گیا تھا، جبکہ پریشا پھر سے اپنی ذات کا تماشا لگتے دیکھ خریم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ارادے وجہ سے جانتا تھا، تبھی بنا کسی کا لحاظ کیے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ پر کٹی کبوتری کی طرح پھڑپڑا کے رہ گئی تھی۔ ہم یہاں کسی کو کوئی وضاحت دینے کے لیے نہیں ہیں، مگر یہ بات سب لوگ اچھے سے دماغ میں گھسا لیں، اب اگر پریشا کی طرف کوئی انگلی اٹھی اس کو ہاتھ سمیت وجود سے اکھاڑ دوں گا میں۔ وارن کرتے ایک تائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی۔ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سامنے پڑے لڑکے کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔
اب سب لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. کچھ غلط لوگوں نے فیملی انڈرسٹینڈنگ کو غلط رنگ دے کے خریم صاحب سے دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ پورا سٹاف اس بات سے آگاہ ہے. مسز پریشا مسٹر خریم کی وائف ہونے کے ساتھ کزن بھی ہیں. ہوپ سو نیکسٹ آپ لوگ اس ٹاپک کو آرگیو کرنے سے گریز کریں گے. ڈین کی بات سنتے ہی سب اسٹوڈنٹ تتر بتر ہو چکے تھے. وہ جانتی تھی اب کیسے معتبر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس کے دل میں پڑی خریم کے لیے گرہ اتنی آسانی سے کھلنے والی نہیں تھی. میں تمہیں ہمیشہ اس لڑکے سے دور رہنے کو کہا، مگر نہیں محترمہ کی تو کوئی کل سیدھی نہیں. اسے گاڑی میں بٹھاتے زخمی شیر بنے دھاڑا تھا، مگر وہ اسے اگنور کیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. ایک بار مجھے کنفرم ہو جائے کہ سب کے پیچھے فہد کا ہی ہاتھ ہے تو بیچ چوراہے پہ نہ لٹکایا تو کہنا. وہ مسلسل بولے جا رہا تھا تو وہ پوری طرح خود کو کنٹرول میں رکھے بیٹھی تھی، مگر آخر کو برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تھا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمہارا ہی کوئی کھیل نہیں، کیونکہ جو شخص انتقام میں اندھا ہو کے خود پہ گولی چلوانے سے ڈریک نہ کرے، اس سے کسی بھی طرح کی امید رکھنا اب سی ہوگا.